معدے کے السر کی علامات: بھوک کا عجیب احساس۔ اگرچہ السر کے باعث کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، مگر کھانے کے بعد 1 سے 3 گھنٹے تک ناف اور سینے کے درمیان درد کو اکثر بھوک سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ کھانے سے ہو سکتا ہے کہ درد میں ریلیف ہو، تو یہ معدے میں السر کی علامت ہو سکتی ہے۔ پیٹ پھولنا: اگر آپ کو محسوس ہو کہ پیٹ ضرورت سے زیادہ پھول گیا ہے، تو یہ گیس کے مقابلے میں سنگین معاملہ ہو سکتا ہے، بلکہ السر کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ السر کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہوتی ہے، خصوصاً ایسے افراد جنہیں پیٹ کے درمیانی حصے میں تکلیف کی شکایت ہو۔ کمر درد: ویسے تو السر کو معدے اور چھوٹی آنت سے منسلک کیا جاتا ہے، مگر اس کا درد سفر کر کے کمر درد تک بھی جا سکتا ہے۔ اگر السر آنتوں کی دیوار تک پھیل جائے تو اس کا درد زیادہ شدید ہو جاتا ہے، دورانیہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں کمی مشکل سے آتی ہے۔ ڈکاریں: بدہضمی السر کی چند عام علامات میں سے ایک ہیں، اور یہ عام طور پر ڈکار کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اگر معمول سے زیادہ ڈکاریں آ رہی ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کھانے کے بعد اگر سینے میں جلن: اگر آپ کو اکثر سینے میں جلن کی شکایت رہتی ہے، چاہے غذا کچھ بھی ہو، تو السر اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ السر کے بیشتر مریضوں کو سینے میں شدید درد کی شکایات رہتی ہیں، جس کے باعث کھانے کے بعد ہچکیاں آنے لگتی ہیں۔ شکم کے اوپری حصے میں درد ہونا السر کی ایک سب سے عام علامت۔ شکاگو یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق السر اوپری غذائی نالی میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، تاہم یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی آنت یا معدے میں ہوتا ہے جہاں درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد عام طور پر سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان ہوتا ہے، اور جلن، خارش یا طبیعت سست ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ کیفیت آغاز میں ہلکی اور قابل برداشت درد کے ساتھ ہوتی ہے، مگر السر بڑھنے سے یہ سنگین ہوتی چلی جاتی ہے۔ متلی: السر کی ایک اور بڑی نشانی دل متلانا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق السر کے نتیجے میں ہاضمے میں موجود سیال کی کیمسٹری بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دل متلانے، خصوصاً صبح کے وقت، ایسا احساس ہوتا ہے۔ السر ہونے پر خوراک کو ہضم کرنا اکثر مشکل کام ثابت ہوتا ہے۔ قے ہونا: اگر السر بڑھنے لگے تو وقت کے ساتھ دل متلانے کا احساس بڑھ کر قے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو اکثر ہونے لگتی ہے۔ جو کوئی اچھا تجربہ تو نہیں، مگر طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں ادویات جیسے اسپرین اور بروفن سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے استعمال سے السر کی حالت خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ قے یا فضلے میں خون آنا: واش روم میں فضلے میں خون آنا مختلف طبی مسائل کا باعث ہو سکتا ہے، تاہم اگر شکم کے اوپری حصے میں درد کے ساتھ ایسا ہو تو یہ السر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس کی شکایت ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ کھانے کی خواہش ختم ہو جانا: السر کے بیشتر مریضوں کے اندر کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں غذا کی مقدار کے استعمال میں کمی آتی ہے، جبکہ الٹیاں زیادہ آنے لگتی ہیں اور وزن میں غیر متوقع کمی ہو جاتی ہے۔ السر جسم کے کسی عضو میں زخم پڑ جانے کو کہتے ہیں، اور معدے میں زخم ہونے کی صورت میں اسے السر کا نام دیا جاتا ہے، جو اکثر معدے کی پچھلی دیوار پر ہوتا ہے، تاہم اگلی سطح پر بھی یہ زخم ہو جاتا ہے۔ یہ پرانا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت معدے یا پیٹ میں اس درد کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کون سی عادت السر کا رسک بڑھاتی ہے؟ 3 چیزیں یاد رکھیں: جلدی کھانا، چٹ پٹے کھانے اور کھانے میں بے اعتدالی، بے ہنگم طریقے سے کھانا، مرغن غذاؤں کی بہتات، زبان کے چٹخارے کی خاطر ہر قسم کی اشیاء پر منہ مارتے رہنا اس کا رسک بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ مادیت کے اس دور میں انسان زبردست ذہنی تناؤ، پریشانی اور فکر میں مبتلا ہے۔ ذہنی تناؤ، پریشانی اور فکر، الجھن اور ڈپریشن معدے کے اثر کی بڑی وجوہات میں شامل ہے۔ معدے کا السر ان لوگوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے جن کے والدین میں یہ بیماری پائی جائے۔ یہ پرانا ہونے کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ معدے میں زخم ہو جائے تو اسے السر کہا جاتا ہے۔ السر زیادہ چٹپٹی غذا کھانے کے شوقین افراد کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ معدے کی خرابی میں سب سے پہلے بدہضمی کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ بھوک نہیں لگتی: ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت یوں ہی لگتا ہے جیسے کھانا پیٹ میں ہی رکھا ہوا ہے۔ کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں،
پتلی کے ساتھ ساتھ منہ میں کھٹا پانی بھر جاتا ہے، سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں ہلکا ہلکا درد اور کبھی کبھار مروڑ کے بعد موشن آتا ہے، قبض کی شکایت رہنے لگتی ہے اور پیٹ سخت ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی، ناقص اور مضر صحت خوراک کا استعمال، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، جنک فوڈ، زیادہ کھانے کے شوقین افراد کو اکثر معدے کے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں معدے کی سوزش اور ورم بھی شامل ہے۔ گوشت اور مرغ غذائیں، تیز مرچ مسالے سے تیار شدہ چٹخارے دار کھانے بھی اس مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب نوشی، تمباکو اور خشک گرم ادویات لمبے عرصے تک استعمال کرتے رہنے سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس مرض میں معدے کے اندرونی لابدار جھلی میں سوزش ہو کر ورم پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کئی چھوٹے چھوٹے یا ایک ہی بڑا زخم بچ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد معدے میں گرانی، بے چینی اور درد محسوس ہوتا ہے۔ مقام معدہ پر دبانے سے بھی قدرے درد ہوتا ہے، جی متلاتا ہے، کبھی قے ہو جاتی ہے، بسا اوقات منہ میں ترش پانی آتا ہے، کھٹی ڈکاریں آنا، زبان میلی ہوتی ہے اور منہ سے بدبو آتی ہے، کبھی منہ میں چھالے اور پھنسیاں بھی نکل سکتی ہیں، کبھی قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ پخانہ اگر آئے بھی تو غیر ہضم شدہ غذا ریا کے ساتھ خارج ہوتی ہے، پیشاب مقدار میں کم اور سرخ زردی مائل تیل کی طرح آتا ہے، سر درد کرتا ہے، جسم میں رطوبت کی کمی اور خشکی کی زیادتی پائی جاتی ہے، مرض کی شدت میں بھوک نہیں لگتی، کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے، بار بار قے ہوتی ہے جس میں غذا اور خون ملا ہوا آتا ہے، معدے کے بالکل پشت میں بھی درد ہونے لگتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے اور اکثر بخار بھی رہتا ہے، مریض دن بہ دن لاغر اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ معدے کی ورم کی یہ نمایاں علامات ہیں۔ ایسی صورت میں ہر قسم کی کھٹی اور ترش اور تیز مسالہ دار چیزیں بند کر دیں، مرغی کا گوشت، بڑا گوشت، کلیجی، گردے وغیرہ، فاسٹ فوڈ، بیکری کی مصنوعات، مصنوعی مشروبات، شراب، تمباکو سے پرہیز کریں، میٹھا بھی کم استعمال کریں۔ بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں، البتہ اس کی تیاری میں گھی اور مسالہ جات کم ہونے چاہیے۔ بکری کا دودھ بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ شلجم، پالک، بند گوبھی، ادرک، مونگ کی دال، ہلدی، پودینہ، امرود، کیلا اور روغن زیتون معدے کی سوزش کے لیے مفید غذائیں ہیں۔ آئیے اب اس کے کچھ گھریلو نسخوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سونف اور ملٹھی کا استعمال۔ سونف اور ملٹھی دونوں ہم وزن لے کر باریک پیس کر رکھ لیجئے اور اس میں سے 2-2 گرام صبح و شام ارکے گاؤ زبان 2 تولہ کے ہمراہ استعمال کریں۔ معدے کے ورم کے لیے آسان علاج ہے۔ مکھن کا استعمال۔ مکھن معدے کی سوزش اور جلن کو دور کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر معدے کی خشکی سے پیدا ہونے والی علامات کو دور کرنے کے لیے مکھن 5 تولہ ایک وقت کے حساب سے صبح، دوپہر، شام کھانا بہت جلد فائدہ کرتا ہے۔ اجوائن، سونڈ، پودینہ تینوں 20-20 گرام، نمک سیاہ 10 گرام پیس کر 2-2 گرام صبح، دوپہر، شام ارکے سونف ہمراہ استعمال کریں، مفید ثابت ہوگا۔